بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 91 سے درس ہو رہا ہے۔ کل والے درس میں آخر میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت کو ایک ساتھ یہاں بیان کیا: شراب، جوا، بت پرستی اور تیروں سے فال نکالنا۔ ان 4 کی حرمت کو ایک ساتھ بیان کیا اور ان میں سے 2 چیزوں کے بارے میں شروع صورت میں بھی بتایا تھا اور وہاں بھی ان کی حرمت کو بیان کیا۔ یہاں پھر اس کو دوبارہ لوٹایا، دہرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری جو 2 چیزیں ہیں شراب اور جوا، تو اس کے بارے میں یہ واضح کرنا ہے کہ شراب یعنی نشہ اور اسی طریقے سے جوا، نشہ کرنا اور جوا کھیلنا، ان دونوں کا گناہ بھی بت پرستی کے گناہ کے برابر ہے، اور ان دونوں کا گناہ بھی وہ تیروں کے ذریعہ سے فال نکالنے کے برابر ہے۔ جیسے وہ حرام، اسی طریقے سے یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دونوں چیزوں بلکہ 4 چیزوں کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب کیا پروردگار نے جو پیار کا خطاب ہے کہ جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس میں تمہارا نفع ہی نفع ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو کرو تو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تاکید ہے انما کے ذریعہ سے۔ انما یہ والا کلمہ جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، جب کسی چیز کو مؤکد کر کے اور پکا کر کے بتانا ہو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بت پرستی اور ازلام یعنی تیروں کے ذریعہ سے فال نکالنے، قسمت آزمائی کرنے کی حرمت کے ساتھ ان دونوں چیزوں کی حرمت کو بیان کرنا، یہ بھی اس میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ پھر اس کو رجسن کہا گیا کہ یہ سارے کام پلید ہے، ناپاک ہے، اس سے بھی اس کے اندر تاکید پیدا ہوگی۔ پھر کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بھی تاکید پیدا ہوگی۔ پھر اس کے بعد حکم دیا فجتنبوہ، تم اس سے بچو، دور رہو، اس سے اور تاکید پیدا ہو گئی۔ پھر آگے بتایا کہ اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو پھر بچو، اور اگر تم نہیں بچو گے پھر کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اور فلاح کا لفظ استعمال کیا۔ فلاح اس کامیابی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر ناکامی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کی تاکید کو بیان کرتے اور آگے اس کے نقصان کو بیان کیا۔ جوئے کا نقصان کیا ہے، شراب کا نقصان کیا ہے، نشے کا نقصان کیا ہے، اس کو بیان کیا۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، انما بے شک یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، ان یوقع کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوئے میں، یعنی شراب اور جوئے کے ذریعہ سے وہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، بغض اور عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کسی نے نشہ کر لیا، اس کے ہوش و حواس پھر کام نہیں کرتے ہیں، پھر کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، کسی کو برا بلا کہا، اور پھر اگلا تھوڑا چھوڑے گا، اگلا بھی اس کو ٹھیک کرتا ہے، پھر وہیں سے جنگ شروع ہو جاتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ نشہ کر کے پھر ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، جو گزرتا ہے وہی ان پہ تھوکتا ہے، کوئی لات مارتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک بارات آئی یہیں بٹھنڈی میں، تو اس میں کچھ
لوگ ایسے تھے جو شراب پی کر آئے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کوئی زیادہ پی رکھی تھی، وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا، تو اب سب چلے گئے گاڑی سے اتر کر، لیکن وہ اتر نہیں پا رہا تھا، وہ نیچے پڑا ہوا تھا بے ہوش ہو کر زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے۔ تو جو گزر رہا تھا اس کے منہ پر لات لگا رہا تھا اور اس کو ہلا رہا تھا ایسے اس کے منہ پر، یعنی یہ جو اللہ نے انسان کے جسم میں سب سے افضل حصہ رکھا ہے چہرے کا، اسی پر جو ہے وہ لات لگا رہے تھے، پاؤں لگاتے جا رہے تھے اور اس کو جگا رہے تھے، اس کو اٹھا رہے تھے، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ جب اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے کتنا اس کو ذلیل کر دیا، رسوا کیا۔ اور پھر جو یہ نشہ کرنے والا ہوتا، نشے کا عادی ہوتا ہے، یہ صرف اپنی ذات کا دشمن نہیں ہے، یہ اپنے بیوی بچوں کا دشمن، ماں باپ کا دشمن ہے، بلکہ پورے ماحول کا دشمن ہے، اڑوس پڑوس والوں کا سب کا یہ دشمن بن جاتا ہے، اور سب کا یہ مجرم ہے، سب کا یہ نقصان کرنے والا ہے۔ جو نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس کے بچے برباد ہو جاتے ہیں، اس کا گھر جو ہے وہ ویران ہو جاتا ہے، اس کا گھر بگڑ جاتا ہے، اور پھر وہ نشے کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض ایسی خبریں بھی ملی کہ گھروں کے برتن تک بیچ دیے اور پھر نشہ حاصل کیا انہوں نے، بیوی کے جو ہے وہ زیورات اٹھائے، وہ بیچ کر جو ہے وہ نشے کی چیز لے آتے ہیں۔ اس لیے اس لت سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے، اپنے دماغ میں کبھی ایسی بات بھی نہیں آنے دینی چاہیے۔ لیکن اس وقت یہ بالکل عام کیا جا رہا ہے، اور ایک پلان کے تحت، اسکیم کے تحت جو ہے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں پر مسلمان زیادہ رہتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ دور کی بات نہیں، یہی اس مسجد کی بات ہے۔ ایک نوجوان بتانے لگا کہ ایک آدمی یہاں آ کر پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور داڑھی والا متشرع آدمی ہے، تو وہ نوجوان یہاں تہجد کے وقت میں مسجد میں آ جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے میں تہجد کے وقت میں مسجد میں تھا، تو ایک دن وہی آدمی جو پہلی صف میں اس کو دیکھتا تھا وہ تہجد کے وقت میں آ گیا، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن آیا تو میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کچھ پریشان سے رہتے ہیں۔ اس لڑکے سے جو یہاں آ کے تہجد پڑھتا تھا اس سے یہ کہنے لگا وہ آدمی جو اجنبی تھا، کہنے لگا کہ مجھے آپ کچھ پریشان سے لگتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کہنے لگا نہیں میں دیکھتا ہوں آپ کو، آپ بہت روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو لگتا ہے کوئی گھر کی پریشانی ہے یا کوئی اور پریشانی۔ اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے آپ دیر تک پڑھتے رہتے ہوں گے مدرسے میں، تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے آپ لوگوں کو نیند ستاتی ہوگی؟ میرے پاس ایک دوائی ہے، اگر اس کو آپ استعمال کرو گے تو نیند بھاگ جاتی ہے، اس سے پھر پڑھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آتی ہے۔ اس طریقے سے اس کی تشکیل کر رہا تھا۔ وہ نوجوان سمجھ گیا، اس نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے میرے پاس دوائی ہے، وہ لے لو، آپ بھی استعمال کرنا، جو اور آپ کے ساتھی ہیں یہاں پڑھتے ہیں ان کو نیند پریشان کرتے ان کو بھی دینا، میں آپ سے پیسے بھی نہیں لوں گا، فری میں دوں گا، فری میں دوں گا، کوئی پیسے وغیرہ میں نہیں لوں گا۔ اس طریقے سے اس کو پتا ہے ایک مرتبہ جس نے لگا لیا تو اس کے بعد پھر وہ میرا کسٹمر بن جائے گا، پھر تو اس نے خریدنا ہے تو پہلے فری میں دینا ہے اور پھر اس کے بعد 2-4 مرتبہ فری میں دیا، اس کے بعد پھر وہ اس کا گاہک بن جاتا ہے، پھر وہ خریدے گا اس سے۔ تو اس طریقے سے عام کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر آیا، اس کے پاس ایک بیگ بھی تھا اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے آپ گھر سے کچھ پریشان ہو۔ اس نوجوان سے کہنے لگا جو یہاں مسجد میں تہجد پڑھتا کہ پریشان ہو آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ پیسے نکالے کچھ اور اس کو دینے لگا کہ یہ لو پیسے، یہ لے لو آپ استعمال کرو، اور یہ ہماری دوائی ہے، یہ خود بھی استعمال کرو اور دوسرے ساتھیوں کو دینا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تھوڑا سا اور اس کے بعد کہا یار آپ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو کیا؟ اس کام کے لیے میں ہی آپ کو ملا تھا کہ آپ مجھے استعمال کر رہے ہو؟ یہ نشے کی چیز جو ہے وہ مدرسے کے اندر پہنچانے کے لیے میں ہی ملا تھا، ابھی میں جو ہے وہ جاؤں گا اور جا کر چوکی پر بتاؤں گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو وہ کہنے لگا آپ نے جس کو مرضی بتانا ہے بتاؤ جا کر، ہم بات کر کے آتے ہیں، ہم بات کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد کہا باہر نکل گیا، پھر یہ دیکھتا رہا لیکن اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آیا ادھر۔ تو اس طریقے سے پہلی صف میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے اور داڑھی بھی ہے اس کی، سب کچھ ہے، تو اس طریقے سے عام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میری درخواست ہے کہ خدا را اس لت سے دور رہیں،
اس کے قریب نہ آئیں۔ کتنے آپ کے دوست نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے جان دے دی اسی نشے کی وجہ سے، زیادہ ڈوز لگا لی اس کے بعد پھر مر گئے، اور کچھ تو ایسے بھی ہمارے اس علاقے کی بات ہے کہ مر گئے تو اس کے بعد وہ انجیکشن جو انہوں نے لیا تھا وہ بھی لگا ہوا ہی تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ انما يريد الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو ڈال دے، فی الخمر شراب کے ذریعہ سے، والمیسر اور جوئے کے ذریعہ سے۔ جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے، جب جوا کھیلتے ہیں تو جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ جیتنے والے کا دشمن ہو جاتا ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ بعض تو ایسے کمینے ہوتے ہیں وہ جوا کھیلتے ہیں بیوی پر بھی کھیل لیتے ہیں جوا۔ ابھی تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے، یہیں ہمارے قریب کے ایک علاقے میں ایک مسلمان لڑکے نے ایک غیر مسلم کے ساتھ جوا کھیلا، اور اس کے بعد وہ غیر مسلم اس کی بیوی کو لے کے چلا گیا، وہ جیت گیا تو اس کی بیوی کو لے گیا۔ اس طریقے سے ایسے یہ لت لگ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ حرام ہے یہ، حرام، جس طرح بت پرستی حرام، جس طرح تیروں سے فال نکالنا حرام، اسی طرح جس طریقے سے سور حرام ہے، اسی طریقے سے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، جوا بھی، اور اسی طریقے سے شراب، اس سے دور رہنا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور کیا نقصان ہے؟ کہا شیطان اس کے ذریعہ سے تم کو روکتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ جب آدمی نشہ کرے گا، جوا کھیلنے میں لگ جائے گا، اس کو کہاں پھر اللہ کے ذکر کی توفیق ہوگی؟ اللہ کو یاد کرے گا وہ، اللہ کی یاد سے دور۔ اسی طرح وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور وہ تم کو روکنا چاہتا ہے نماز سے، پھر نماز کے قریب آئے گا وہ، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ تو نیند میں بھی سوچتا رہتا ہے اب کیسے جو ہے وہ جوا جیتوں گا، کیسے کیا کروں گا، اسی طرح اسی ٹینشن اور فکر میں رہتا ہے، تو نماز کہاں پڑھے گا وہ؟ اس کے بعد اللہ فرما رہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ کیا تم اس سے رکو گے؟ اس سے باز آؤ گے؟ اس میں ڈانٹ ہے، اس میں تہدید ہے کہ تم باز آؤ گے، اگر باز آ جاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں باز آؤ گے تو پھر اور سزا تمہیں دوں گا، اس لیے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلاوت کیا تو فوراً انہوں نے اپنے آگے سے جواب میں کہا انتہینا یا رب، اے ہمارے رب ہم باز آ گئے ہیں، اب ہم اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے نہیں، اب شراب کی طرف نہیں دیکھیں، اور پھر کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ بہا دی مدینہ کی گلیوں میں اس دن اس طرح شراب بہہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے جب بارش ہوتی ہے، اس طرح شراب بہہ رہی تھی، کسی نے پھر منہ کے ساتھ اس کو لگایا نہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، وَاحْذَرُوا، ہوشیار رہو، بچو، تمہیں اس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جائے گی جیسے آج کی جا رہی ہے، اس وقت نہیں کی جا رہی تھی لیکن آج کی جا رہی ہے، تو کہا ہوشیار رہنا، دور رہنا، اس سے بچنا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم نے نہیں مانا، یعنی اب بھی اگر تم باز نہیں آئے اور پھر تم اس طرف چلے گئے تو یاد رکھو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو جان لو ہمارے رسول کے ذمے تو واضح کر کے پہنچا دینا ہے، اور رسول نے پہنچا دیا، بس اب تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو۔ منوانا یہ نبی کا کام نہیں ہے، یہ داعی کا کام نہیں ہے، داعی کا کام ہے بات پہنچا دینا، سمجھا دینا، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ دوسرے تک بات کو پہنچا دینا۔ اب آگے منوانا یہ داعی کا کام نہیں ہے، یہ پھر اس کی اپنی قسمت ہے، وہ مانتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ، اور نہیں مانتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، نقصان اسی کا ہوگا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا،
نہیں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک کام کیے، ان پر نہیں ہے جناح کوئی گناہ، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا اس چیز میں جو وہ پہلے کھا چکے ہیں، اذا متقوا جب کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، وآمنوا اور وہ ایمان پر قائم رہیں، وعملوا الصالحات اور وہ نیک اعمال کرتے رہیں، ثم اتقوا وہ پھر تقوی اختیار کرے، وآمنوا اور وہ ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا وہ پھر تقوی اختیار کرے، واحسنوا اور وہ نیکی کے کام کرے، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس وقت شراب کی حرمت آ گئی، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہنوں میں ایک سوال گردش کرنے لگا، وہ یہ کہ ہمیں تو پتہ چل گیا کہ شراب حرام ہے، اب ہم آئندہ نہیں پئیں گے، جو اب تک پی ہے اس سے توبہ کر لیں گے، لیکن ہمارے بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جو شراب پیتے تھے، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو اب یہ تو حرام ہے، تو اب ان کا وہ گناہ پتہ نہیں معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے ذریعہ سے واضح کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس وقت تک حرمت آئی نہیں تھی، ممانعت نہیں آئی تھی، اور جب ممانعت سے پہلے انہوں نے پی ہے تو اس میں ابھی گناہ ہی نہیں ہوا، اور جب گناہ نہیں ہوا تو وہاں پھر معافی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو معاف ہی معاف ہے، اس پر ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں اب جب حرمت آ گئی، اس کے بعد اگر کوئی ہاتھ لگائے گا اس کا مواخذہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی، اس کو اللہ سزا دے گا، تو اس لیے اب تمہیں بچنا ہے۔ پھر اس آیت کریمہ میں بار بار اتقوا 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 کا لفظ آ رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ اس وجہ سے اللہ نے بار بار تقوی کا لفظ لایا ہے کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے جب کسی کو لگ جاتی ہے پھر چھوٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آدمی چھوڑتا ہے، قسمیں بھی کھاتا ہے، لیکن پھر جو ہے دوبارہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر قسمیں کھاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بار بار تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا، یہ اس لیے کہا کہ اگر تم سے پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرو اور پھر تقوی اختیار کرو، پھر بچنے کی کوشش کرو، بار بار تم توبہ کرتے رہو، بس اللہ تعالیٰ تم سے اس کو دور کر دے گا۔ لیکن اگر ایک مرتبہ توبہ کر کے دوبارہ اس میں مبتلا ہو گئے، پھر یہ سمجھ لیا یار اب توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، چھوٹتی تو ہے نہیں، تو پھر کبھی چھوٹے گی نہیں۔ اس لیے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، پھر ہو جائے پھر توبہ کرو، اور پھر جو ہے اللہ کے ساتھ وعدہ کرو بچنے کا۔ تو اس طرح بار بار اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو، توبہ کرتے رہو، تم بار بار کرتے رہو، اس سے تمہیں تھکنا نہیں ہے۔ لیکن توبہ ہونی چاہیے سچی توبہ کیا ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر آدمی دل سے شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور اللہ کے ساتھ آئندہ گناہ سے بچنے کا پکا وعدہ کرے، پکا ارادہ کرے، عہد کرے اللہ کے ساتھ، اور جس گناہ میں مبتلا تھا اس کو فوراً چھوڑ دے، اس کا نام توبہ ہے۔ اگر دل کے اندر یہی ہے کل پھر جاؤں گا، پرسوں پھر جاؤں گا، پھر کان پکڑ کے توبہ کرتا رہتا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو مذاق ہو جائے گا، یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کہتے اس کو ہیں کہ پھر وہ نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اور فوراً گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرے۔ لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس شراب میں جس کو وہ اس سے پہلے استعمال کر چکے ہیں، اذا متقوا جب وہ تقوی اختیار کر لیں، وآمنوا اور وہ ایمان پر قائم رہیں، یا اس کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے جبکہ وہ تقوی والے تھے اور ایمان پر تھے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کرتے تھے، تو پھر شراب کے اس گناہ پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے منع ہی نہیں تھا، اور جب منع نہیں تھا اجازت تھی تو گناہ ہی
نہیں ہوا۔ ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور وہ ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے نیک کام کیے، یعنی جو اب اس وقت موجود ہیں انہوں نے اگر ایسا کیا ہے، پہلے شراب پی ہے حرمت آنے سے پہلے، تو وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اب جب حرمت آ گئی ہے اب ان کے لیے بچنا ضروری ہے، اب تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب اگر نہیں کریں گے اور پھر دوبارہ اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، ان کی پکڑ کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محسنین سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چند سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو محسن اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت اس خیال اور استحضار میں رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں رب کو دیکھ رہا ہوں اور رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں ایک آن کے لیے بھی اس سے غائب نہیں ہو سکتا ہوں، ہر وقت وہ میرے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی میں ہوں وہ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورہ حدید میں اللہ فرماتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں کہیں تم ہو۔ ایک دوسری جگہ سورہ قاف میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی وہ رگ جس پر ہماری جان منحصر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، تو لہٰذا کوئی اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو محسن اس کو کہتے ہیں گویا جو ہر وقت اس بات کو مستحضر رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوه ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ شروع صورت کے اندر یہ حکم بھی آیا تھا کہ جب کوئی آدمی احرام کی حالت میں ہو تو اس کے لیے شکار کرنا منع ہے، وہ شکار نہیں کر سکتا ہے احرام کی حالت میں۔ اس آیت سے پہلی آیت میں شراب کی حرمت بیان کی گئی تھی، اور شراب، جوا وغیرہ یہ محرمات ابدیہ ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب آگے محرمات وقتیہ، یعنی ان چیزوں کا بیان ہے کہ جو کچھ وقت کے لیے حرام ہوتی ہے، ایسے تو وہ جائز ہے، حلال ہے، لیکن کچھ وقت کے لیے حرام ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر شکار کرنا جائز ہے، لیکن ایک آدمی نے احرام باندھ لیا تو احرام باندھنے کی صورت میں اب اس کے لیے شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے احرام باندھنے کی صورت میں اور بہت ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ اگر مرد ہے سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، سر نہیں ڈھانک سکتا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں پہن سکتا ہے، وہ یعنی پاؤں کے اوپر کی جو ہڈی ہے اس کو چھپا نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کے بال کاٹنا، مڈانا، توڑنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ تو جس طریقے سے اور چیزوں کی پابندی اس پر عائد ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے شکار کرنا یہ بھی احرام کی حالت میں جائز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں جب احرام سے آدمی حلال ہو گیا، پیچھے پڑھ کر آئے شروع صورت میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام سے نکل جاؤ، اب تم شکار کر سکتے ہو۔ اب اس شکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا، اور قرآن کے اولین مخاطبین یہ عرب کے لوگ ہیں، اور عرب کے لوگ شکار کے زبردست قسم سے عادی تھے، وہ شکاری لوگ تھے اور شکار کرتے تھے، اور شکار گویا ان کے دن رات کا کھیل تھا، اس میں لگے رہتے تھے۔ اب احرام کی حالت میں شکار کے ذریعے سے اللہ نے ان کا امتحان لیا کہ یہ اس پہ میرے حکم پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب احرام باندھ کر حج یا عمرے کا یہ چلتے
تو جنگلی جانور جو شکار ہیں، نیل گائے، ہرن، اسی طریقے سے جنگلی مرغے، تیتر، کبوتر، یہ سارے جو شکار ہیں تو یہ سب ان کے آس پاس آ جاتے، ان کے قریب آ جاتے، اتنے قریب آ جاتے کہ ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، نیزے سے مارنا چاہیں تو مار سکتے ہیں، اور جب احرام کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں تب شکار نظر ہی نہیں آتے، تب پیچھے دوڑنا پڑتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں بالکل ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ لیکن پابندی ہے، اب شکار کر نہیں سکتے ہیں، دیکھ کر منہ میں پانی تو آتا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے کہ شکار نہیں کرنا ہے، تو انہوں نے شکار بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جنہوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، بنی اسرائیل کی طرح انہوں نے نافرمانی نہیں کی، کوئی حیلہ بہانہ انہوں نے تلاش نہیں کیا۔ جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بحر قلزم کے کنارے پر رہتے ہیں، ہفتے کے دن انہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ہے، پھر اللہ نے ان کا امتحان لیا، ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی، باقی دنوں میں نیچے رہتی تھی، غائب رہتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی، تو انہوں نے حیلے کیے اور حیلہ کر کے انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ تو اس امت کا بھی اللہ نے امتحان لیا اسی طریقے سے، احرام کی حالت میں، چاہے حج کا احرام ہو، عمرے کا احرام ہو، کہ اب شکار ان کے قریب آ رہے ہیں لیکن یہ شکار کر نہیں سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے کیا بھی نہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، لیبلونہ، ضرور بضرور امتحان لے گا، کم، تمہارا، اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، بشیء من الصید، بشیء من الصید، کچھ شکار کے ذریعہ سے، کچھ شکار کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، تنالوہ ایدیکم، جس شکار کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ، یعنی اگر ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں، وَرِمَاحُكُمْ، اور جس شکار کو پہنچیں گے تمہارے نیزے، یعنی نیزے سے ان کا شکار کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ سے پکڑنا چاہو تو ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کبوتر وغیرہ جانور آ کر سیدھے جو ہے ان کی گود میں بیٹھ جاتے تھے لیکن پکڑ نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ احرام کی حالت میں ہے۔ تو تنالوہ ایدیکم ورماحکم، جس کو پہنچیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے۔ اور یہ امتحان اللہ کیوں لے گا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے من یخافہ، اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، بالغیب، بنا دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پھر بھی ڈرتا ہے کہ چاہے مجھے اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں بند کمرے میں بھی روزہ نہیں توڑوں گا۔ جیسے آج کل اسی کی پریکٹس ہے نا، بند کمرے میں بھی روزہ آدمی توڑتا نہیں ہے، کیوں؟ سمجھتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کہا احرام کی حالت میں بھی، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس کو جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ چاہے کوئی مجھے اور نہیں دیکھ رہا ہے لیکن جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے احرام باندھا ہے، تو وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ سمجھ کے ڈرتا ہے اور پھر شکار نہیں کرتا ہے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، تو جو کوئی حد سے تجاوز کرے گا اس کے بعد، یعنی یہ حکم آ جانے کے بعد جو اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کا استحضار نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔